تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا ومحبوبنا وطبيبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أفضلها وأكرمها عند الله تبارك وتعالى بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، سورہ نساء آیت نمبر 147 اور ایک حدیث جس کے حوالات تو میں نے آپ کے سامنے پڑھائی ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں صحیح بات پیش کرنے کی، اور جو اللہ رب العالمین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے وہ سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء مفسرین فرماتے ہیں نیک اعمال میں اللہ جل شانہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، نیک اعمال میں اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے: اے اللہ، نیک اعمال کرنا عافیت سے، آسانی سے نصیب فرما. معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، امت کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں، دنیا میں جتنے انسان ہم جی رہے ہیں کسی نہ کسی کے احسان کے تلے جی رہے ہیں. اولاد پر باپ کا احسان ہے، شاگردوں پر استاد کا احسان ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والوں پر ٹیچروں کا احسان ہے. دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی آدمی کام کر رہا ہے تو اس پر کسی نہ کسی کا احسان ہے. اور انسان کی عقل اور غیرت، سمجھ، حس اس بات کو تسلیم کرتی ہے، قبول کرتی ہے، مانتی ہے کہ جس کا احسان ہے اس کی بات ماننا ہے. جس نے مجھ پر احسان کیا وہ میرا باپ ہے، میں اس کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا کہ میں اس سے نیچا ہوں، میں اس کے ماتحت ہوں. بیوی پر شوہر حلال کمائی کما کر احسان کرتا ہے، بیوی اس کی ہر بات مانتی ہے، اسی کی چوائس، اسی کی پسند کی ساری چیزیں گھر میں بنتی ہیں، دسترخوان اسی کی مرضی سے سجتا ہے. ایک نوکری کرنے والا کسی دکان میں، فیکٹری میں، کسی کارخانے میں
وہ اپنے سیٹ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتا۔ یہ ہماری غیرت ہے، سمجھ بھی ہے، اور ہم اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے آگے بڑھ کر اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے، حق تو یہی ہے، انسان اسی کو کہتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی استاد شاگرد کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، اسکول میں پڑھنے والا بچہ اپنے ٹیچر کے سامنے، نوکر سیٹ کے سامنے اگر زور سے بات کرتا ہے تو دیکھنے والا کہے گا، ایک لفظ نکلے گا، کیسا احسان فراموش ہے۔ نکلتا ہے کہ نہیں؟ کیسا احسان فراموش ہے، اس کو ایک احسان یاد نہیں۔ جب یہ بات ہم نے تسلیم کر لی، مان لی، تو اب سمجھیے، علامہ دمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حیات الحیوان، اس میں ایک عجیب مثال لکھی ہے، اور یہ بات صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی میں بھی لکھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ایک جملہ فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ۔ اے انسانو، جب تم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے یہ بات قبول کرتے ہو کہ جس کا احسان ہو، تو جس پر احسان ہے اس کو اپنے محسن کے سامنے نافرمانی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ عقل کے، غیرت کے اور شرم و حیا کے خلاف۔ اللہ نے ایک جملہ کہا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، کہ جانور تمہارے تابع کیے۔ علامہ دمیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک انسان آنگن میں جانور پالتا ہے، اسے چارہ دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، گرمی سردی سے بچنے کا نظم ہو تو کر دیتا ہے، ورنہ وہ دھوپی میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن وہ جانور اس کا اتنا وفادار ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک سینگ مار کر، ایک لات مار کر اس کی جان لے سکتا ہے، لیکن احسان گھر کے مالک کا ہے۔ اب یہ جانور کے سامنے اس مالک کے بچے اس کو لکڑیاں مارتے ہیں، کبھی یہ مالک غصے ہو کر اسے لاٹھی سے سبق دیتا ہے، لیکن وہ جانور ہیں کہ سر جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ جس مالک کا چارہ کھایا ہے، جس مالک کے گھر پر آنگن میں پانی پیا ہے، اسے بیماری میں اس نے دوائی دلائی ہے، اگر اسے تکلیف انجیکشن دلایا ہے، اللہ جل شانہ نے ایک جملے میں بتایا، اے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کہ تیرے آنگن میں بندھا جانور 4 لکڑیاں 4 لاٹھیاں کھا کر، مار پیٹ کھا کر بھی تیرا آنگن نہیں چھوڑتا، تجھے تو اللہ کچھ نہیں کہتا، پھر بھی تو اللہ کا ڈر چھوڑ کے چلا جاتا۔ اللہ ہم پر کروڑوں احسان کر رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے در کو، اللہ کے گھر کو کسی کی وجہ سے، کس کی؟ دنیا کی وجہ سے، اپنی چاہت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے گھر کو، اللہ کے در کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ جب جانور ساری رات، گھوڑی کی عادت ہے وہ لیٹتا نہیں، بیماری کے علاوہ پیٹ میں درد ہو تو مویشی چرانے والے یوں کہتے ہیں کہ گھوڑے کو اگر پیٹ میں درد ہو نا تو ہی وہ لیٹتا ہے، ورنہ وہ لیٹتا تک نہیں۔ اسی لیے قرآن میں پوری سورہ ہے اس کے، اگر وہ پھر بیان کہیں اور چلا جائے، لیکن ساری رات گھوڑا کھڑا رہتا ہے مالک کی وفاداری میں، چنے کھلائے، چارہ کھلایا، ساری رات کھڑا رہتا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، اے انسان غور تو کر، ایک مویشی کو، ایک جانور کو دیکھ، جب وہ تیرا وفادار ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہر ایک سکھ دکھ کا انتظام کرتا ہے، تیرا وہ محبوب بن جاتا ہے، تو اس کا محبوب بن جاتا ہے، وہ تجھے چاہتا ہے تو اس کو چاہتا ہے، وہ تیرے سکھ دکھ کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اس کے سکھ دکھ کا انتظام کرتا ہے۔ اگر تو بھی اللہ کے لیے رات میں جاگنے والا، اللہ کے سامنے اپنی معافی مانگنے والا بن جائے، تجھے بھی اللہ اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 45 میں عجیب بات فرمائی،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم تو میرے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا سیمپل اور نمونہ زندگی گزارنے کا نہ بناؤ۔ اولیاء سے مراد آدمی جس کی چال چلن، جس کو پروٹوکول دے کر، جس کی چیزوں کو، اس کی لائف اسٹائل کو فالو کر کے زندگی جیتا ہے، اس کی محبت کا اظہار اس کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا، تم اپنے لیے اللہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے گناہوں کا ذخیرہ ثابت جمع کرنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کے سامنے نمونہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے سامنے سیرت تو ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نمونہ لباس میں دیکھو، بال میں دیکھو۔ ایک مسئلہ یاد آ گیا، بتا دوں، ویسے اب چلیے بتا ہی دیتا ہوں، دل میں آ گیا آپ کی توجہ سے۔ وہ کپڑے، وہ ٹائٹ کپڑے جس سے بدن کی خد و خال، اونچائی اور پستی، جس طرح صاف مسئلہ بتا رہا ہوں، گھٹنے دکھتے ہیں، پیچھے سرین نظر آتی ہے، چل رہے اتنا ٹی شرٹ فٹ ہے، ناف کی شکل نظر آ رہی ہے، ایسے فٹ کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ساتھ میں بتا دیا گیا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ محبت جس سے ہوتی ہے نا، آدمی کی زندگی اس کا ثبوت دیتی ہے۔ کوئی آدمی دور سے آتا ہوا دکھے تو کہتے ہیں دیکھو نا جیسے حضرت مولانا تاج جمیل صاحب آ رہے ہیں، دیکھو جیسے مدنی آ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہیں تو میں نے نمونہ دیا۔ کیا نمونہ دیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، ہم تو اندھیرے میں تھے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نور دیا، روشنی دی۔ وکتاب مبین، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام محمد میں ایک روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے میری امت تمہیں کامیابی چاہیے، فتنوں سے حفاظت چاہیے۔ آج ہم ہر چیز کے فالو کرنے کے پیچھے، اپنا بنانے کے پیچھے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے تو وہ دو چیزیں بلا رہی ہے جس کے اندر ہماری حفاظت کی ذمہ داری کون و جہاں کے مکی امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اے میری امت، میں تمہارے لیے رہبری کی دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب اللہ سے مراد یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی کتاب کے عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر لے آؤ۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف نماز میں جو سنتیں ہیں وہی سنتیں؟ کیا ہم سے کلمہ پڑھنے کے بعد صرف یہی مطالبہ ہیں کہ فجر کی 2 اور ظہر کی 6 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 6 رکعت سنت؟ یہ نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، محدثین فرماتے ہیں اللہ کی کتاب 2 صورتوں میں، ایک تلاوت کی جانے والی، ایک بغیر تلاوت والی۔ تلاوت والی کتاب کا ہم نے کیا مقصد سمجھا جانتے ہو؟ کہ اللہ نے قرآن میں جہاں کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ، آپ ذرا توجہ رکھیں، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عجیب بات لکھی ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ایمان بڑھتا ہے۔
اب ایمان کب بڑھے گا؟ ہم تو روزانہ جہنم کی کئی حالات پڑھ جاتے ہیں نمازوں میں، جہنم کی وادیوں کے، وہاں کے جہنم کی تکلیفوں کے، وہاں کے عذابات کے، وہاں کے مجرموں کو باندھ کر گھسیٹ کر پھینکنے کے، محشر کے میدان کے حساب کتاب کے کئی پڑھ جاتے ہیں۔ کبھی پتہ چلا کچھ پڑھا؟ ہم تو پڑھ جاتے ہیں۔ پھر قرآن کا کیا مطلب؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، پھر قرآن میں جہاں تلاوت کا لفظ ہے وہاں کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں قرآن مجید میں لفظ آتا ہے اذا تلیت علیہم، یا یوں لفظ آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، جہاں بھی لفظ تلاوت آیا وہاں مطلب یہ آیا کہ مومن اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مقصد سمجھ کر پڑھے گا۔ صرف تلاوت کرنا تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ کہ یتلو علیہم، یتلو علیہم سے بالمعنی مراد ہے، پہلے الفاظ سیکھے، الفاظ کے ساتھ اس کے معنی سیکھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم جس آیت کو سیکھتے، اس کا معنی، اس کا مقصد سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، پھر آگے کا قرآن سیکھتے۔ ہم تو الحمد نہیں جانتے کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، محدثین فرماتے ہیں کتاب کی دو صورتیں، ایک تلاوت کی جانے والی، بغیر تلاوت والی۔ تلاوت کی جانے والی کلام اللہ ہیں، اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اور جو تلاوت نہ کی جانے والی ہے وہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی، ہماری ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حفاظت اللہ کے اعمال ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس امت کی فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر 70 امتیں، 70 امتیں اللہ نے افضل دنیا میں بھیجی، اس کا عدد، اس کی گنتی اس امت پر اللہ نے مکمل فرمائی۔ کس اعتبار سے؟ افضلها، انتم افضلها واکرمها عند اللہ تبارک و تعالی، تم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں عزت والے ہو، شرافت والے ہو، تمہارے اوپر وہ بہت سارے انعامات اللہ نے کیے ہیں جو اگلی کسی امت پر نہیں کی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا بِأَنَّكُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی ہے کیا؟ بھلائی کہتے کسے ہیں؟ ہم نے آج بھلائی کو صرف یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ، سال کی صاحب نصاب پر زکوٰۃ، صاحب استطاعت پر حج، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، جو مقصد ہے، جو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناہ اسفل سافلین، منافقین اسفل سافلین میں جائیں گے۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 45، کہ جنہوں نے کفار کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی، محمد رسول اللہ کی زندگی نہیں بنائی بلکہ اوروں کو آئیڈیل بنایا، اوروں کو اپنی زندگی میں ان جیسے بال، ان جیسے حال، ان جیسی شادی، ان جیسے انگیجمنٹ، ان جیسی جو ہے شادیاں، ان جیسے اپنے سارے پروگرامات وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے یہ ہیں اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تو کیسا کریم ہے۔ اللہ نے ایک جملہ عجیب کہا، ایک غریب باپ اپنی اولاد کی خون پسینے سے مزدوریاں کر کے، بوریاں اٹھا کے، پتھر توڑ کے، لکڑیاں کاٹ کے، پسینہ بہا کے، بھوکا پیاسا رہ کے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے نوجوان کرے، بڑا کر دے، جوان ہو جائے، اس کی شادی کر دے، پھر بڑھاپے میں باپ چارپائی میں ہو اور یہ بیٹا اسے چھوڑ کے روانہ ہو جائے،
بتاؤ باپ اس احسان فراموش بیٹے کو کس انداز سے بلائے گا، کیسے الفاظ سے بلائے گا، کیا اس کا درد ہوگا اور کیا اس کے کلیجے سے آہ نکلتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بندے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چوری کر لی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بددعا نکل گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، کہا عائشہ تو اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی، اللہ سے یہ دعا کرتی اے اللہ میرے لیے عافیت کا معاملہ فرما اور اس کے لیے اللہ معافی کا معاملہ فرما۔ وہ باپ، وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی قیمتی جوانی کی وہ ساری خواہشات اس اولاد کے لیے قربان کی، وہ ایک لوتا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر جب آنگن سے روانہ ہوتا ہے نا، باپ کی کیا آہ نکلتی ہے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس نے کیا لفظ کہا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ارے میرے بندو، اگر تم جیسا میں نے کہا ویسا جیو تو مجھے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت میں ڈالوں اور آخرت میں بھی عذاب، اللہ کو کیا پڑی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم کس کو کہتے ہیں؟ ہم جمعہ کے دن کو بھی شکروار کہتے ہیں۔ شکر کے معنی ہوتا ہے چیزوں کا حق ادا کرنا، اس پر اللہ کی حمد کرنا، یہ تو روزانہ کرنا ہے، یہ تو جمعہ کا دن ہے، ہم نے نام دی دیا شکروار اور چل پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اپنے آپ کو فرما بردار بنا لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سنتوں پر آ جاؤ، تو اللہ جل شانہ فرماتے اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو قدردان ہے۔ مجنو تھا نا، مجنو، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام تھا قیس، جو لیلا تھی اس کی چچازاد بہن تھی، لیکن جب اس کے استاد نے اسے کہا اے قیس، اللہ جل شانہ کی محبت چاہتا ہے، اگر اس کا تقوی چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو، اللہ کی محبت کو قربان کر دے۔ پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ترکستان میں جا کے شہید ہوا ہے، اس کے بعد زندگی میں کبھی لوٹ کر لیلا کا نام نہیں لیا۔ ہم تو اللہ کی محبت کے لیے رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے لیے اپنے بالوں کو بھی جگہ نہیں دیتے، وہ بھی ایسے محبت والے، جمعہ والے، مغفرت والے، رحمت والے، قبولیت والے دن میں نبی کی پیاری سنت کو، نبی کی پیاری پیاری اس چہرے کی سنت کو بھی ذبح کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر امیدیں رکھتے ہیں ہمارا ہی روٹھا ہوا رشتہ دار، روٹھا ہوا دوست اگر ہاتھ میں لاٹھی لے کر صلح کرنے آئے، ہم فوراً کہیں گے یہ صلح کرنے آیا کہ لڑنے آیا۔ ہماری زندگیاں تو سنتوں سے کوری ہیں اور چاہتے اللہ کی مدد آ جائے، ہماری زندگیاں تو یہود و نصارہ والے آئیڈیل سے آباد ہیں، ہماری شادیاں کیا، غمیاں کیا، خوشیاں کیا، سب میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں خالی ہیں، اور امید کرتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، صبح کا بسرا بھٹکا شام میں آ جائے نا تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تو فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک چیز ہے جس کا اللہ انتظار کرتے ہیں، ایک چیز ہے جس کا اللہ انتظار کرتے ہیں، صبح ہوتی ہیں شام تک اللہ اس گنہگار کا انتظار کرتے ہیں جو گناہوں میں لگا ہے۔ اللہ اے میرے بندے، شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، شام ہونے سے صبح ہونے تک اللہ انتظار کرتے ہیں میرا نافرمان بندہ میرے پاس لوٹ آئے، رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ کا پتہ کسی کو نہ چلے، میں رب جانوں میرا بندہ جانے۔ تو فضیلت کیوں ہے؟ انتم تتمون 70 امتن،
انتم افضلها واکرمها عند اللہ تبارک و تعالی بانکم تأمرون بالمعروف، تم سنتوں کا عمل اپناتے ہو اور جو سنت کے خلاف ہے اس سے روکتے ہو. بس ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ نے کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. تو یہ جو ہے نیک اعمال کی محنت اور برے اعمال سے روکنا، یہی تو سنت والی محنت دعوت و تبلیغ ہے. یہی تو محنت ہمیں مدارس میں مکاتب میں سکھائی جاتی ہے. یہی تو محنت ہمیں اللہ والے اہل اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر میں نیکیوں کی طلب پیدا ہو جائے، اور کم از کم اتنی صفت پیدا ہو، مومن کی ادنا صفت، نیکی کرے تو خوش ہو، گناہ ہو تو ناراض ہو. اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.